ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں چند نئے سوالات کے ساتھ۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب سے ہم سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دکھ یا افسوس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کتابچہ ہے، جس پہ ہم ایک سیریز جو ہے وہ فیس آف کے نام سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ مختلف احادیث لے کے آئے ہیں اور ہم ایک ترتیب سے ان احادیث پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے مسند احمد کی۔ اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ رو رہے ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موت کا ڈر ہے، خوف ہے؟ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں موت کے بعد والے جو مراحل ہیں ان سے ڈر رہا ہوں، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ میں ان سے راضی ہوں، ایک تو حضرت عمار بن یاسر اور دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جی۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ اس روایت میں آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ بات بھی کہی، اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے آپ کے حکم کو چھوڑ دیا، یا آپ نے ہمیں کچھ کاموں سے منع کیا لیکن ہم نے وہ کام کیے، تو اب آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ کی مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور وہ اس دعا کا تکرار کرتے رہے، یعنی اپنی مغفرت مانگتے رہے۔ اب یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا کہ آپ نے ہمیں کچھ باتوں سے منع کیا، ہم نے وہ کام کیا، یا آپ نے ہمیں کہا کہ یہ کرو تو ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس پہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اس کو مرزا صاحب نے ایک طرح سے دلیل بنایا کہ یہ انہوں نے وہ کیا تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ دیا اس تھا۔ میں امیر معاویہ کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ اس طرح سے نہیں بنتا۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، پہلے اس کی سند بھی بتائیے۔ ہاں نہیں، یہ تو مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ دوسرا صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس سے بھی ذرا بات کھل کے سامنے آتی ہے، وہ ذرا تفصیلی روایت ہے۔ جی۔ وہ یہ کہ حضرت عمر بن العاص جو ہے نا، جب نزع کا عالم تھا، ان کا آخری وقت تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میری زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض تھا، نفرت تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں معاذ اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں۔ اگر اس دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ جی۔ پھر ایک دوسرا دور آیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس بات کے اوپر بیعت کی کہ میرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنڈیشن لگانے کی ضرورت ہی نہیں، اسلام سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ دوسرا دور تھا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یہاں تک کہ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ کو نظر بھر کے دیکھ سکوں۔ اچھا۔ یہ میری کیفیت ہوتی تھی، مطلب میں روب میں آ جاتا تھا۔ تو اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر کہتے ہیں ایک تیسرا دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے پیش ہوئے، پھر مرزا صاحب درمیان میں بریکٹیں لگاتے ہیں حکمرانی سے متعلق۔ جی۔ انہوں نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، انہوں نے کہا کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں کیسا رہا، یعنی میں نے کیسا پرفارم کیا۔ اب جب کہ میں مر جاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو،
ٹھیک ہے، آگ اٹھانے والی نہ ہو، جیسے عربوں میں رسمیں تھیں، مرنے پہ آگ نوحہ اٹھانے کرتے تھے، اچھا اچھا نوحہ کرتے تھے یا آگ ساتھ لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہا کہ میری قبر پہ جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دینا اور وہاں کچھ دیر بیٹھ کے جو ہے وہ میرے لیے دعا کرتے رہنا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی روایات ہیں، جس میں ایک روایت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دور ایسا آیا کہ جس میں خاص طور پہ جو ان کی زندگی کا آخری دور ہے جی کہ مجھے نہیں معلوم اس میں نے کیسا پرفارم کیا، ٹھیک ہے. تو دوسری روایت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، آخرت سے متعلق. ہاں آخرت سے متعلق، اور مجھے جو ہے نا اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. یا یہ بھی ہے ایک اور روایت میں کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. ٹھیک، اب یہ ایک کیفیت ہے جسے ہم خشیت کی کیفیت کہہ سکتے ہیں، ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت کہہ سکتے ہیں. اس کو کسی کے خلاف دلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس میں انہوں نے دلیل کیوں، کس بنیاد پر بنائی؟ اس میں کہاں دلیل نکلتی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ آخر عمر میں رو رہے تھے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ کیا جس سے آپ نے منع کیا اور جو آپ نے کہا کرنے کا وہ ہم نے نہیں کیا. انسانی زندگی میں ایسے بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات انسان ساری بات ہے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، لیکن وہ اس کو درمیان میں بریکٹس لگا کے جو ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ من پسند معنی لے رہے ہیں اس کا. ہاں من پسند معنی، اب وہ کہتے ہیں واضح تو نہیں ہے، واضح موجود نہیں. مطلب یہ تو فقہ کے اصول کے خلاف نہیں ہے کہ جو مبہم چیز ہو اس کو آپ جس طرح چاہیں موڑ لیں. اصل میں تو انہوں نے اپنی کچھ خطاؤں کے اوپر ندامت کا اظہار کیا، استغفار مانگا، سب ایسے کرتے ہیں، ایسے تو آخر کئی وقت صحابہ میں سے مروی ہے. سارے کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی یہ جو استغفار و ندامت تھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے پہ تھی. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو حدیثیں نقل بھی کی ہیں نا ان حدیثوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا، ٹھیک ہے. اس میں بھی بعض جگہ پہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جو کام میں نے کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یعنی ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں غلط تھا. یعنی بعض اوقات انسان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب یہ کام ٹھیک بھی تھا کہ نہیں تھا جو میں نے کیا. یہ ایک کیفیت ہے. بعض اوقات بندہ مومن پہ طاری ہو جاتی ہے، اور یہ تب طاری ہوتی ہے جب کہ ایک کوئی معاملہ اجتہادی ہو، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں چونکہ امکان ہے تو مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ تو حد درجے خشیت کی بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ بڑا گناہ گار ہوں معاف کر دے، بڑا گناہ گار ہوں معاف کر دے. تو آپ جو ہے نا وہ اسپیکر کھول لیں، یار وہ تو خود کہہ رہا ہے میں گناہ گار ہوں. یہ تو بس بغض ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، جیسے قرآن مجید میں آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اب اس میں جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، وہ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اب حالانکہ یہ کلمات عجز ہیں جو ایک نبی کی زبان سے صادر ہوئی ہیں. ایسے ہی تو اسی طرح سے اگر صحابہ کی کوئی ہمبلنس میں ایسے کلمات کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اب آپ اس کو بنیاد بنا کے کہیں کہ جی وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے مرزا صاحب کا. مطلب ان احادیث سے وہ دلیل نکلتی نہیں ہے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں کھینچ تان کے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم علمی بنیادوں پر غور کریں اس کے اوپر، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں، وہ سینٹنسز جو ایمبیگیوس ہوں، مبہم ہوں، غیر واضح ہوں، اگر اس کے 10 معنی نکل رہے ہیں تو آپ 10 کے 10 کو لیجئے نا. پھر آپ 10 میں سے جو ایک لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ہم ایمبیگوس نہ بھی مانیں تو پھر بھی یہ کلمات عجز ہیں. سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہی کہتے ہیں. آپ کی لغت میں کلمات عجز کہلاتے ہیں. ہاں مطلب جتنے بڑے لوگ ہوں گے، جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ اپنے آپ کو اتنا ہی گناہ گار سمجھے گا. ایسا نہیں ہے کیا؟ ایسا ہی مطلب جو اپنے آپ کو جتنا گناہ گار سمجھ رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے یار یہ اتنا نیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا، آپ تو ایک لغت کے اوپر بھی کورس کراتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا آج اس سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے لغت کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اس کے بغیر تو پھر آپ جو مرضی معنی کر لیں.
جیسے ہم نے قرآن کی مثال دی نا، وما ادری ما یفعل بی، جی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، رسول اللہ بلاغت علیہ وسلم کہہ کہتے رہے ہیں، ہیں. بلاغت ہاں، کہتے ہیں. تو یہ کلمات عجز ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی پتہ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جانا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اسی طرح سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. تو آپ اس پہ خوش ہوں کہ کتنی عاجزی ہے، تو پھر وہ ایسا کتنی کیوں کرتے انکساری ہے. ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات سے تو واضح ہو گیا، مجھے کلیئر ہو گیا، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ، انہوں نے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط ہیں، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط ہیں، ان کے ساتھی غلط ہیں، اور میں نے اب ان کے الفاظ سے ثابت کرنا ہے، اور بھلے ان کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، وہ کھینچ تان کے جو ہے اس نا کی تو صرف دو صورتیں ہیں، ان کے منہ میں ڈالنے یا کی تو کوشش. ایک شخص باقاعدہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے، یا وہ نفسیاتی مریض ہے. بس اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. بس ڈاکٹر صاحب ہم اگلے سوال کی طرف میرے خیال میں جزاک اللہ الخیر. اب ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے سوال کی طرف چاہتے ہیں.